ابھی پہلی رفاقت کے مبارک کو ہٹاتے جاتے، پیالے میں اپنے دستے اطہر کو ڈالتے، چہرے مبارک پر پھیرتے، پھر کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہم بالرفیق الاعلی، آسمان کی طرف، رفیق اعلی کی طرف، دائی اجل کی طرف اپنے دستے اطہر کو اٹھاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا نبی کائنات کی زوجہ مبارکہ مطہرہ صدیقہ کائنات نے دیکھا آپ کا مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہیں اور زمین کی طرف لڑک جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس دعوے فانی سے نبی کائنات علیہ السلام رخصت فرما جاتے ہیں۔ مالک الملک رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری، عبادات، اطاعات، تحمید، تقدیس، تسبیح، تہلیل، تکبیر سب کے سب خاص ہے، اس لیے کہ وہی حقیقی خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے۔ وہی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہم سب کو، بہت ساری انسانیت اور بہت سارے لوگوں کو مات دینے کے بعد، فوت دینے کے بعد اسے اپنے پاس بلا لیا، گاہے بگاہے، مواقع بمواقع، الگ الگ بہانوں سے، الگ الگ حادثات کے زد میں آ کر کے لوگ مرتے گئے، قبریں بنتی گئی، آگ میں جلتے گئے، مٹی تلے دبتے گئے، مگر ان تمام لوگوں سے الگ تھلگ ان تمام گنہگاروں اور فقیروں مفلسوں کو آج تک صحیح سلامت زندہ اور تابندہ رکھا، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ اور اسی لیے ہر طرح کے حوادثات سے بچاتے ہوئے ہمیں یہاں تک صحیح سلامت رکھا، اسی لیے ہر حال میں اس کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ پنکھا بند کر دیں۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ آج کے اس گفتگو کا موضوع کیا ہے۔ یہ تو تقریر سنتے سناتے رہتے ہیں اور وقت بھی گزرتا رہتا ہے، مزے بھی لیتے رہتے ہیں، عالموں اور خطیبوں کو نمبر بھی دیتے رہتے ہیں، یہ سب سلسلہ وار چلتے رہتا ہے۔ لیکن تقریر کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تذکیر۔ کیا ہوتا ہے؟ اب بولنا شروع کرو، میں سمجھتا ہوں کہ سب کھا پی کے ناشتہ واشتہ کر کے ہی بیٹھے ہوں گے، نہیں تو ادھر سے ماشاءاللہ تبارک اللہ خوشبو بھی آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی خوشبو؟ بند کروا دو، ڈے گئے کھانا بند کروا دو، نہیں تو گلاب کا پانی بولو ڈالنے کے لیے تاکہ خوشبو آئے، محظوظ ہوتے رہے۔ بہرحال خوشبو تو آ رہی تھی زبردست، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو ان جلسوں کا اور اجتماعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھر سے بول دیتا ہوں، تذکیر۔ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ یاد دہانی، کوئی بھول جائے تو اسے یاد دلا دینا۔ بچہ اسکول جانے لگتا ہے، کتابیں، بکس اور بیگ گھر ہی میں بھول جائے تو ماں باپ پکارتے ہیں، ارے بیگ تو گھر ہی میں بھول گئے ہو، لے کے جاؤ، ہے نا؟ تو تذکیر اسی کو کہتے ہیں، کوئی بھول جائے تو یاد دلانا۔ ہم سبق پڑھتے رہتے ہیں صداقت کا، ہے نا، عدالت کا نہیں، عداوت کے معنی دشمنی ہوتا ہے، عدالت کے معنی تو جانتے ہیں، انصاف، اسی لیے کورٹ کو عدالت کہتے ہیں۔ تو سبق پڑھتے رہتے ہیں، مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ بھول جانا۔ انسانی فطرت کیا ہے؟ بول دو زور سے،
بھول جانا. اور دنیا میں جتنے بھی انسان آئے کہیں نہ کہیں بھولے. اگر آدم علیہ السلام کی بات کر لیا جائے تو بھول کر کے بہک کر کے اگر نہ کھائے ہوتے تو ان کی یہ سنتان یہاں ہوتی؟ ہم ہوتے کیا؟ تقریر سنا رہے ہوتے؟ آپ خوشبو لے رہے ہوتے؟ نہیں لے رہے ہوتے. تو وہاں بھی ہوئی غلطی، بھول ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھول ہوئی ہے؟ بول دو اللہ والو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی کوئی بھول ہوئی ہے؟ کون کہتا ہے نہیں ہوئی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، میں حدیث تو نہیں رکھوں گا کیونکہ ہر بات پر لمبی لمبی حدیثیں رکھے تو پھر وقت گزر جائے گا، کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. سب کچھ ہو جائے، کھانا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے ایک دفعہ ظہر کی نماز 4 کے بجائے کتنی رکعت پڑھ دی؟ بولو. 5 رکعت. صحابہ کو ایسا ہوا کہ بھئی شاید آج سے 1 رکعت بڑھ گئی ہوگی، ہے نا؟ آج سے 1 رکعت بڑھ گئی ہوگی. السلام علیکم. السلام. پھر اللہ کے رسول کیا آج سے 1 رکعت میں آج سے اضافہ ہو گیا ہے کیا؟ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھا دی ہے. ایسی بات ہے؟ ایسی بات ہے. ہاں. تو کہا کہ آپ فوراً پلٹے اور 2 رکعت کیا کیے؟ 2 فوراً. اب سلام پھیرنے کے بعد طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. امام صاحب فوراً پلٹتے ہیں، یہ مسنون عمل ہے. مقتدی کی طرف پلٹتے ہیں تو پلٹتے ہی آپ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 1 رکعت میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو 5 رکعت ہو گئی ہے. کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو آپ نے فوراً جو ہے اپنا رخ انور کو پلٹا اور سجدہ سہو کیا. میں کب ہو گیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر فاذا نسیت، میں انسان ہوں جب بھول جایا کروں تو فذکرونی، تم لوگ مجھے یاد دلا دیا کرو. تو یہ انسانی فطرت میں ہے بھولنا. ایک ہوتا ہے اس طرح کی بھول، ایک ہوتا ہے کوئی غلطی کر جانا جو قابل مذمت ہو، جو گناہ ہو. اس میں گناہ تھا کیا؟ انبیاء گناہ نہیں کرتے. انبیاء تو معصوم عن الخطا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے. انبیاء سے جہاں کہیں ہوئی ہے وہ بھول ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے. انبیاء سے کیا ہوئی ہے؟ بھول ہوئی ہے. تو 5 رکعت آپ نے پڑھا دیا. مطلب یہ ہوا کہ چاہے جتنا بڑا انسان آیا ہو دنیا کے اندر، تمام نبیوں کا سردار امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بھی بھول ہوئی. انسان کی فطرت ہے. ایک تو فطرت یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور نہیں بھولے ہوتے تو ہم یہاں مزے نہیں مارتے ہوتے تھے. تو یہ سب کے سب مشیت الہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان سدھر جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. انسان سدھر جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. سورہ انفال میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب لوگوں پر آیات کی تلاوت ہوتی ہے، آیات کی کس کی تلاوت ہوتی ہے؟ آیات کی. ذرا بولا کریں. اگر احمد نقشبندی کا جلسہ ہوتا تھا تو پھر اچھلنا پڑتا تھا. بازوق والے مولوی صاحب کا اگر جلسہ ہوتا تھا تو گھر سے پہلے جو ہے 4-5 پراٹھے کھا کے آنا پڑتا تھا. کاہے کے لیے؟ نعرے لگانے کے لیے. میں نعرہ لگانے نہیں بول رہا ہوں، میں کبھی کبھی بیچ میں بولتا ہوں 1-2 بار لگانے کے لیے، مگر اپنے نام کا نہیں لگواتا ہوں. تو کاہے کے لیے لگاتا ہوں؟ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے، پہلے تو نیند سے بیدار کرنے کے لیے. وہ سست ہو جاتے ہیں سنتے سنتے، تاکہ اس کو چاقو چوبند کیا جائے.
تو پوچھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ کیا ہے؟ افہام و تفہیم اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بول دو ایک بار زور سے. افہام و تفہیم، سمجھنا اور سمجھانا. اب اس میں سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ بھائی سامنے والے کو بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، اسی لیے یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو پریشان کر رہے ہیں. ویسے پریشان ہی کر رہے ہیں، مگر اس پریشانی میں اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب مومنوں کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے کلام اللہ کی، قرآن پڑھا جاتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. یہاں تک ہوتا ہے تو یہاں تک آ جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا جو فرقہ ضالہ ہے، یعنی گمراہ فرقے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، جوں کہ تو رہتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے کہ وہ جوں کہ تو رہے، ہے نا؟ اس میں حذف و اضافہ ہوتے رہتا ہے یا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ایمان بھی اسی طریقے سے. انسان خود اپنے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کر لے آدمی کہ بھئی وہ کتنا بڑا پیدا ہوا تھا، اب دھیرے دھیرے گروتھ کرتے ہوئے کہاں تک چلا گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو تذکیر سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب دینی محافل سے، علماء سے یا قرآن سے، بیانات سے، اصلاح سے، دعوت سے انسان دور ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ایمان مان پڑنے لگتا ہے، بھولنے لگتا ہے، اور جو باطل اثرات ہوتے ہیں اس کو قبول کرتا ہے. یہ بھی انسانی فطرت میں ہے کہ برائی کی طرف انسان زیادہ مائل ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس بات کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برے ہیں، ورنہ سب سے بڑا برا میں ہی ہو جاؤں گا، ہے نا؟ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان برا ہو گیا. انسانی فطرت میں یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. کدھر راغب ہوتا ہے؟ برائی کی طرف. مخالف اثرات کو زیادہ قبول کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، بچوں کو کہتے ہیں وہ مت کرنا، اے بات مت کرو، اے بچہ بات نہیں کرنا، میں تو 20-20 روپے جرمانہ لے لیتا ہوں. سمجھا؟ بات مت کرو. ابھی پھر تھوڑی دیر یہ تینوں بات کرے گا. اچھا مول صاحب نے منع کر دیا، بتاتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد بات کرے تو گیٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. یہ بھی سمجھ لے گا. اس لیے آج تم لوگ مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ شاباش. وہ کام مت کرو. زبردستی وہی کام کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہی فطرت ہے انسان کی. باطل اثرات کو فوری قبول کر لینا یہ انسان کی سرشٹی میں، اس کے جو ہے فطرت میں داخل ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ دینی محافل جو لگاتے ہیں، پہلے تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو دینی محافل لگاتے ہیں. دینی محافل بولے تو مجلس محفل، یہ جو لگاتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. وہ اللہ کی توفیق اور اس کی مرضی سے کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ اور اچھے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں سننے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ اور اچھے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ سن کر کے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ کوئی آج تک گیا یہاں سے؟ گیا ہے؟ نہیں گیا ہے. کون اس کو 10,000 روپے دے کے بھیج رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دے گا تو مول صاحب کو دے گا، ہے نا؟ یقیناً کوئی بھی خالی نہیں گیا ہے. ایسی چیز لے کے گیا ہے یہاں سے، ایسی مجلسوں سے کہ جو باہر اگر صرف پٹک پٹک کے پھوڑ بھی دیتا تو نہیں ملتی تھی. اور وہ چیز کیا ہے؟ کھانا؟ نہیں مول صاحب، نہیں، کھانا نہیں ہے. وہ ہے مغفرت، اللہ کی رحمت. کیا ہے؟ بول دو زور سے. مغفرت، اللہ کی رحمت. کیونکہ مجلس کے اختتام پر اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، وہاں جو ننھے منے موٹے تگڑے سب دبلے پتلے جوان بوڑھے مرد عورت سب بیٹھے تھے، کاہے کے لیے بیٹھے تھے؟ کسی ایم پی ایم ایل اے کے الیکشن کے لیے وہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے؟ یہ مانگ رہے تھے
اس لیے بیٹھے تھے اے اللہ وہ مغفرت چاہتے تھے، تیری جنت چاہتے تھے، تیری رضا چاہتے تھے، تیری خوشنودی چاہتے تھے. ہاں ہاں اللہ کو تو معلوم تھا، مگر اللہ کہے گا ٹھیک ہے جا میں نے سب کو معاف کر دیا. پھر کہے گا اللہ ایک آدمی اس میں ایسا تھا کہ ادھر رستے میں جا رہا تھا، خوشبو آئی، بھیڑ بھاڑ دیکھا، آگے بیٹھ گیا. تو اللہ کہے گا جا میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر، بول دو سبحان اللہ. فللہ الحمد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. خدا کی قسم اللہ کی ایک ایک نوازشات پر، ایک ایک عنایت پر اگر انسان پوری زندگی شکریہ ادا کرے، شکریہ کما حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ اس کا حق ہے، شکریہ نہیں ادا کر سکتا. اس کی ٹانگیں تھوڑا پھیلا دو، اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے کبھی بھی آؤ یہاں تو ایک چیز لے کے نہیں جاؤ گے، اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، کھانا ہے، پانی، کچھ نہیں تو چائے بسکٹ ضرور، اور وہ بھی نہیں تو مزے لے کے جاؤ گے کہ ایمان تھوڑی دیر تک زیادہ ہو جائے گا. اور کیا چاہیے یار انسان کو، اہل ایمان کو، مومنین کو، اور کیا چاہیے؟ اگر رب اپنی رضا دے دیتا ہے کہ جا میں اس بندے کو معاف کر دیا، اور کیا چاہیے اس آدمی کے لیے؟ بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے، اور ہم تمام غریبوں کو معاف کر دیں. غریب بولے تو یہ والے غریب نہیں، ہم لوگ سب ایمان کے غریب ہیں. میرا یہ سمجھو کہ تکیہ کلام جیسا ہے. کیا ہے؟ بولتے رہتا ہوں غریب. غریب کا مطلب کوئی نہیں ہاں میں تو کروڑ پتی ہوں، میرے کو کہیں کو غریب بول رہے، کہاں سے مول بھی اٹھ گیا. تو ایسا نہیں ہے، ہم ایمان کے غریب ہیں کیونکہ کما حق کا ہو آپ کو ہم راضی نہیں کر پا رہے. تو بہرحال ادھر تمہید میں زیادہ چلا گیا تو مزہ نہیں آئے گا. مزہ تو آئے گا مگر اصل بات جو ہے رہ جائے گی. تو اب سمجھ آ گئی کہ تذکیر کیا چیز ہے اور اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. ہمارے مول صاحب نے پڑھا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیے، آپ کیجئے نصیحت. وذکر فإن الذکریٰ، اس لیے کہ نصیحت، تذکیر کیا کرتی ہے؟ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب ایک لیب مل گیا آپ سب کو، ہم کو ایک لیب مل گیا، اور وہ لیب ادھر کہیں دور بڑے جو ہے وجیا سینٹر ہے، فلانے سینٹر، ادھر نہیں، آپ کے سینے میں ایک لیب ہے جو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے، کس درجے کا ایمان ہمارے پاس ہے. اگر مزے تو مل گئے مگر ہماری زندگی میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑا تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان ہمارا کس درجے کا ہے. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جو مومن ہوگا اسی کو تذکیر، نصیحت، اجلاس، درس، دروس، قرآن کی آیت، حدیث کی تلاوت اس کو فائدہ پہنچائے گی جو مومن ہوگا. تو اب معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کتنے ایمان والے کون ہیں. بہرحال تو موضوع کیا تھا کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، چونکہ لمبا ہے اس لیے تو بھائی موضوع تو لمبا ہے. اب میں پڑھتے پڑھاتے رہتا ہوں تو مجھے تو یاد ہی رہے گا. روح پرواز ہونے سے، پرواز کے معنی ہوائی جہاز کو دیکھے کبھی اوپر، ہاں وہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روح نکل کر کے پرواز کرتی ہے، پرواز کرائی جاتی ہے اس کو، ہے نا. وہ خود نہیں جاتی ہے، لینے کے لیے بڑی جماعت آتی ہے اس کو. لینے کے لیے کون آتی ہے؟ بڑی جماعت آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی، ایک فرشتہ ہے آپ لے کے چلا گیا. ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو روح پرواز ہونے سے قبر کی، ہائے ہائے، قبر کی تنہائیاں تمہیں آواز دیتی ہے، قبر کی تاریکیاں تمہیں آواز دیتی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، الموت قدح کل نفس شاربہ. شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ،
موت ایک جام ہے، ایک پیالہ ہے. موت ایک جام ہے، ایک پیالہ ہے. موت از اے ڈرنک، ڈیتھ از اے ڈرنک. موت ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے، ایک مشروب ہے. الموت قدح کل نفس شاربہ. ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر متنفس کو وہ جام، وہ مشروب پینا ہے، وہ ڈرنک پینا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. الموت قدح کل نفس شاربہ. خدا کی قسم اگر انسان سمجھنے لگے اور آخرت کے بارے میں سوچے تو صرف لفظ موت ہی اس کی زندگی کے اندر بھونچال پیدا کر دے گا. لفظ موت ہی اس کی زندگی کے اندر بھونچال پیدا کر دے گا. یہ جو ہم لوگ سکون سے بیٹھے ہیں نا، ہم سکون ہمارا اندر سے چھن جائے گا. لیکن چونکہ احساسات کے اندر کمی کی وجہ سے، دل کی پژمردگی کی وجہ سے، قساوت قلبی کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو زندگیاں ہیں، ان زندگیوں کی سختی اور ترشی سے، ناواقفی کی وجہ سے ہم جو ہے بے حس ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. شاعر نے کہا الموت قدح کل نفس شاربہ. موت کیا ہے؟ بول دو کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے، ایک مشروب ہے، ایک ڈرنک ہے جو ہر سانس لینے والے کو پینا ہی پڑے گا. کل نفس شاربہ، ہر کوئی پینے والا ہے. ہر متنفس، ہر ذی روح، ہر انسان، ہر جن، ہر جاندار مخلوقات کو موت کا جام پینا ہے. والموت باب کل نفس داخلہ. اور موت ایک دروازہ ہے. القبر باب کل نفس داخلہ. قبر ایک دروازہ ہے. کیا ہے قبر؟ کیا ہے؟ بول دو اللہ والو کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک بار دعا پڑھ لو، سب دعا پڑھ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. والقبر باب کل نفس داخلہ. شاعر کہتا ہے کہ قبر ایک دروازہ ہے. قبر کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے سے، اس گیٹ سے، اس ڈور سے ہر کسی کو گزرنا ہے. اس میں داخل ہوئے بنا کوئی چارہ نہیں. اس میں داخل ہوئے بنا کوئی چارہ نہیں. دیکھو اب جو داخل نہیں ہوتے ہیں، جو پانی میں مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی اس میں داخل ہو گیا کسی نہ کسی طریقے سے. میں ادھر تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، مگر اتنا صرف بتاؤں گا کہ انسانی فطرت کیا ہے، قدرت نے طریقہ کیا دیا ہے، سبق کیا دیا ہے. جب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، معلوم ہے نا وہ کس کو قتل کیا؟ نام بتا دو ذرا. قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل کر لیا اور پورا پچھتانے لگا. کاہے کے لیے قتل کیا؟ لالچ، حرص، طمع، شہوت، دنیا کی چاہت. دنیا کی چاہت نہ، عارضی لذت کے بنا پر. یہی وجہ ہے سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت. اے لوگوں کثرت سے موت کو یاد کرو. لذت، شہوت کو توڑ دینے والی شے موت ہے، موت کی یاد ہے. سامنے موت کو کوئی دیکھے گا اسے عیاشی سوجے گی؟ بولو بولو سوجے گی؟
اسے پیڑے رسگلے اور ملائی اور چمچم اور چھمچم اور بریانی اور طرح طرح کے ڈشز سامنے رکھے رہیں گے، اس کی طرف اس کی توجہ ہوگی؟ بول دو ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات، یعنی الموت۔ اے لوگوں، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو۔ کیوں؟ یہ لذتوں اور شہوتوں کو کچل اور توڑ دینے والی ہے، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، شہوات کو توڑ دینے والی شے ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، کیونکہ انسان بگڑتا کب ہے؟ انسان کب بگڑتا ہے؟ جب لذت، شہوت اسے دعوت دیتی ہے، چاہے شہوت میں مال ہو، حسن و جمال ہو، جاہ و حشمت ہو، ڈگری و عہدہ ہو، یہ تمام چیزیں شہوات میں ہیں۔ اور جب اس میں انسان پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بہک جاتا ہے، راستہ اس کا الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا؟ حسن کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، لذت کے چکر میں، ایسی لذت جس میں بقا اور دوام نہیں، ایسی لذت جو عارضی تھی، وقتیہ تھی، اس لذت کو، وہ لذت فنا ہو جانے والی تھی، وہ ختم ہو جانے والی تھی، مگر اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی، بہت سمجھائی گئی اسے مگر سمجھ نہیں آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو قتل ہوتا ہے، آج بھی جو قتل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں لذت شہوات ہے، حصول مال ہے یا حصول حسن ہے، کسی عورت کے چکر میں یا مال کے چکر میں زیادہ تر قتل ہوتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غلط بول دیا کیا میں؟ صحیح بولا نا بھائی؟ انسان شہوات میں پڑ کر، اب چاہے مال کے چکر میں یا حسن کے چکر میں، اور یہ دونوں ہی چکر زیادہ ہے جس سے قتل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل تو حسن ہی کی وجہ سے ہوا تھا نا۔ بہرحال فرمایا والقبر باب کل نفس داخلہ، اے انسانوں، قبر ایک دروازہ ہے اور ہر متنفس کو، ہر انسان کو اس میں داخل ہونا ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اب پچھتاوا ہونے لگا، رہے یار میں یہ کیا کر دیا۔ اللہ نے کسے بھیجا؟ الغراب، کوے کو بھیجا۔ ایک کوہ انسان کو تعلیم دے رہا ہے۔ کیا کیا کوہ نے؟ کیا کیا؟ گڑھا کھود کے دوسرے کوے کو، تو یہ تعلیم دی گئی۔ فطرت یہ ہے کہ انسان کو سیٹفائڈ نہ کیا جائے، جلایا نہ جائے۔ فطرت یہ ہے کہ گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا جائے۔ اور یہ دروازہ کیا ہے؟ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد، اس گیٹ میں انٹری کے بعد، ایک عجیب و غریب اور وسیع و عریض دنیا میں وہ قدم رکھتا ہے جس دنیا کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں۔ اس دنیا کا تو اختتام ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، مگر اس دنیا کا کوئی اختتام ہے؟ کوئی اینڈ ہے اس دنیا کا؟ ہر انسان کی موت کے بعد ایک لا فانی اور لا زوال دنیا میں جاتا ہے، وہاں سے اس کی زندگی الگ شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک مرحلہ گزرے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، دوسرا مرحلہ، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ دائمی زندگی میں چلا گیا۔ مگر ان القبر، قبر کیا ہے؟ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔
اور یہ وہ دروازہ ہے جس میں ہم میں سے ہر کسی کو داخل ہونا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے غیر مسلمانوں، ہر کسی کو مرنا ہی ہے. موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، موت کا پیالہ پینا ہے. چاہے نبی رہے، رسول رہے، پیر رہے، پیغمبر رہے، حضرت رہے، اعلیٰ حضرت رہے، کوئی بھی رہے، ہر حضرات کو کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی رہے چھوٹا بڑا، ہر کسی کو مرنا ہی ہے. پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اے اللہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ نے کہا مرنے کے بعد یہ ہوگا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور سب سے کامیاب ترین وہ انسان ہے جو جہنم کی تمازت و تپش آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہاں میں رک جاتا ہوں، اجازت ہے؟ رک جاتا ہوں. کبھی بھی جہنم کا تذکرہ ہو، کس کا؟ ایک بار زور سے بول دو. جہنم کا. کبھی بھی جہنم کا تذکرہ کم سے کم تو 7 بار یا 3 بار، دونوں روایتیں ہیں، مگر زیادہ کر لو کیا دقت ہے. مگر ابھی ہم جلدی میں ہیں اس لیے 3 بار، کم سے کم 3 بار پناہ مانگیں. کیا کہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. یہ نہیں آ رہا تو کم از کم اللہم، اب بولو، سب بولو تقریر سمجھ میں آ جائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ تو میں آگ سے بچا، جہنم سے بچا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ بتا دو. نہیں بتاؤ؟ فائدہ بتا دوں بھائی. اجازت ہو تو بتاؤ، نہیں تو نہیں بتاؤں گا. ہاں، فرمایا کہ جو 3 بار یا 7 بار جہنم سے، کس سے؟ جہنم سے بچاؤ کا طلبگار ہوگا، اللہ سے پناہ مانگے گا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. جانتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جہنم کہے گی اے پروردگار عالم، اے میرے رب، تو اس بندے کو مجھ سے بچا لے، مجھ سے دور رکھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جائیں، خدا کی قسم، رب کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا. ایسی مخلوق مجرموں کے لیے تیار کی ہے کہ جس کی حقیقت و ماہیت سے کوئی واقف تو نہیں، کوئی اندازہ تو نہیں لگا سکتا. مگر دیکھو وہی جہنم، اگر ایک مجرم تائب ہوتا ہے، رب سے پناہ مانگتا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا، تو جہنم کہتی ہے کہ پروردگار عالم، اس بندے کو یا اس بندے کو مجھ سے بچا لے. اللہ اکبر. ہمیشہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 7 مرتبہ اس طرح کے الفاظ کہا کرو. کچھ نہیں آئے تو کہو کہ پروردگار مجھے جہنم سے بچا لے، پروردگار مجھے جہنم سے بچا لے، پروردگار مجھے جہنم سے بچا لے. ایک اور مانگ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے بچنے کے بعد، مصیبت سے بچنے کے بعد ہمیں ذرا انجوائے بھی تو کرنا ہے نا. کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ بول تو کرنا ہے انجوائے. نہیں، آواز نہیں آ رہی. اللہ اکبر بولو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. زندہ دلی پیدا کرو، سو مت، مزے لو، ڈرو اللہ سے. فرمایا کہ جو جنت سے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ جنت طلب کر لے. کیا طلب کر لے؟
काहे के लिए? जन्नत किस लिए? अब बताओ भाई, जन्नत किस लिए? नहीं समझ आई बात, नहीं आई। जन्नत इसलिए कि हम लोग जन्नती हैं, वहीं से भेजे गए हैं भैया, वहीं से भेजे गए हम। हमारा आबाई वतन कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, बम्बई, गोवा, गुजरात, पंजाब। हमारा आबाई वतन जन्नत है कि जन्नत से रब ताला ने अबुल बशर सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि अब आप जाइए एक सफर पर, और उस सफर से वापसी के बाद आप यहां रह सकते हैं। कहां रह सकते हैं? जन्नत में रह सकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि हम लोग इधर के नहीं है भाई, काहे को मिट्टी चाटने पे तुले हुए हो? काहे को मिट्टी को घपाघप भरने पर तुले हुए हो? चल, जो मिल जाए काम कर लो, पेट भर लो और उसका शुक्रिया अदा करो, निकल लो। क्या है, किसको यहां रहना है यार? किसको रहना बोलो? अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु। क्या तुमने तुर्की को नहीं देखा? बोलो देखा? ये बात बोलते हुए कलेजा शक होता है, कलेजा शक होता है कि अल्लाह वो मंजर क्या था, सिस्कियां लेते बच्चे नौमौलूद और शीरखार बच्चे। जलजले की कैफियत क्या थी? किसको रहना था? बड़ी तड़प कर बनाया था, 30-30 मंजिलें ऊपर। उसकी शाइनिंग थी, चमक थी, दमक थी, रमक थी, नाज था, गुरूर था, तकब्बुर था। मेरी जैसी बिल्डिंग फलां ने नहीं बनाई, मेरा जैसा सोफा फलां का नहीं, मेरा जैसा पलंग फलां का नहीं, मेरा जैसा घर, मेरी जैसी इमारत किसी और की नहीं। एक झटका आया, एक झटका, कहा गया इंसानों की जमात ये तुम्हारे हमेशा के लिए नहीं है, मत इतराओ इस पे, मत इतराओ, मत बटोरने पे रहो, मत खाली जमा करने पर रहो, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। और अगर जबरदस्ती करोगे तो तुम भी उसी में दब के मर जाओगे। मरा नहीं मरा, मर गया। कितने लोग अब तक मरे? तकरीबन 50, जायद भी कम नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे कि 10-10, 11 दिन के बाद जिंदा निकले। किसने रखा था उसे? कौन था वो? खुदा की कसम, अल्लाह की कुदरत को कोई नहीं जानता। वो चाहे तो 100 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रखे, रख सकता नहीं रख सकता? एक दिन का ठिकाना नहीं 100 साल रख लेगा? अऊज़ु बिल्लाह। रखा कि नहीं रखा? असहाबे कहफ कितने सालों तक जिंदा रहे? 309 साल तक। बोलो कितने? 309 साल तक। गर्चे सोए रहे मगर जिंदा थे, करवटें बदलते थे, रगें चल रही थी, खून चल रहा था, सब कुछ तरोताजा था। किसने जिंदा रखा? आए हाय, फलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु आला व अजल, अल्लाहु अकबर। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। खुदा की कसम, जो 300 साल तक जिंदा रख सकता है बगैर खाए पिए, बगैर खिलाए पिलाए, वो 10 दिन क्यों नहीं रख सकता? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। इन जालिमों ने अल्लाह की ताकत और कुदरत को जाना ही नहीं। सही बात तो ये है, इन जालिमों ने अल्लाह की ताकत और कुदरत को जाना ही नहीं। इनको ख्याल ही नहीं आया, इनको समझ ही नहीं आया कि अल्लाह की ताकत क्या है, हैं? हम ये समझते हैं कि अभी नाश्ता करके स्कूल हमारा बच्चा नहीं गया तो भूख से तड़पेगा, बिलखेगा, कहीं मर न जाए। कोई नहीं मरेगा यार, अल्लाह चाहे तो कैसे भी जिंदा रखेगा। उसे रखा जिंदा,
ہمارے سامنے آپ کے سامنے 8-8 دن تک شیر خوار بچے، 5-5 دن تک نومولود ابھی پیدا ہوئے اس کو بچے، معمولی نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان جو دنیا سمیٹنے اور بٹورنے پر لگا ہوا ہے اور موت کو بھول گیا ہے، برزخ کو بھول گیا ہے، قبر کو بھلا دیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے، رب نے یہ پیغام دیا، اے انسانوں کی جماعت، تمہاری کار ایک طرف، تمہاری کوٹھیاں ایک طرف، تمہارا حسن ایک طرف، تمہارا جمال ایک طرف، تمہاری طاقت ایک طرف، تمہاری قوت ایک طرف، تمہارا لمبا ترنگا موٹا کڑیل کرچھا جوان جسم ایک طرف ہے، مگر یاد رکھو رب کی طاقت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، رب چاہے تو ایک ہی جھٹکے میں مارتے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کون سا بول دو، کون سا؟ ہلدی والا۔ ہائے ہائے ہائے، اے اللہ والوں، پیغام یہ ہے کہ غیر شرعی رسومات سے خود کو پاک کرو، نہیں تو تمہاری خوشیوں کا کچمبر نکالنے پر وہ طاقت اور قوت اور قدرت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک لمحے بھر میں تمہاری خوشیاں سوگ میں تبدیل ہو جاوے گی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ کتنے ارمانوں کے ساتھ، کتنی امیدوں کے ساتھ ہلدی لگانے کی پرکریا شروع کر رہا تھا، مگر شروع کرنے والا ہی تھا کہ اچانک کیا ہوا، اتنے میں مت گھبراؤ، ابھی ملک الموت ادھر نہیں آیا ہے، لائٹ گئی ہے شاید، توجہ فرماؤ، ابھی شروع کرنے والا ہی تھا۔ ان نچنیوں کے لیے یہ پیغام ہے، ہائے ہائے، ہماری جماعت کے نچنیوں کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے ہماری جماعت کے نچنیوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ میں بہت کم کرسی چھوڑتا ہوں، ان ذلیل اور ظالموں کے لیے یہ پیغام ہے کہ مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور سلفی المسلک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو ہے رنڈیوں اور ہجڑوں کی طرح شادی خانوں میں رات کے 12 بجے 1 بجے ناچتے۔ بولو غلط بول دیا کیا؟ میں بولا غلط؟ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، اپنے کانوں سے نہیں سنا ہوتا تو میں نہیں بولتا۔ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والا، اہل سنت کہنے والا، کتاب و سنت کا حامل و عامل کہنے والا، اس وقت جب رب تعالی جل وعلا شان ہو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے؟ کون ہے جو دولت مانگے؟ کون ہے جو صحت مانگے؟ کون ہے جو جنت مانگے؟ کون ہے جو مغفرت طلب کرے؟ میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر اس وقت مسلمانوں کی کچھ جماعت عارضی لذتوں میں پڑھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ ناچتے ہیں، ناچتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ وہ ویڈیو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اے ناچنے والوں، یکا یک حرکت قلب تمہارا بھی بند ہو سکتا ہے، تمہارا دل بھی بلاک ہو سکتا ہے، دل کی حرکت بند ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ یہ مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ شادی کی خوشی میں مگن ہے۔ ارے تو کاہے کے لیے اتنا خوش ہو رہا ہے اندھے؟ یہ پیغام دیتی ہے وہ موت، ہلدی والی موت، ہلدی والا واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اے لوگو، موت سے بے خبر ہو کے غیر شرعی کاموں میں مبتلا رہنے والوں، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے۔ تم گناہ میں ہاتھ ڈالا، پیر بڑھایا، قدم رکھا کہ یکایک تیرا رب تجھے دبوچ سکتا ہے۔ ان بطش ربک، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کے پنجے بڑے سخت ہے، موت کا پنجہ بڑا آہنی ہے، بڑا خطرناک ہے۔
تمہیں لے سکتا ہے، زلزلے کے زد میں لے سکتا ہے تمہیں، موت کا آہنی پنجہ، ملک الموت کا پنجہ تمہیں اپنے شکنجے میں لے سکتا ہے، تمہیں موت دے سکتا ہے۔ اللہ اللہ، تم بچ نہیں سکتے، اسی لیے غیر شرعی رسومات سے، غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھو۔ شادیاں اس لیے تھی کہ رب کی اطاعت کر کے، نیکیاں کر کے پاکیزہ نسل تیار کرے، مگر معاف کیجئے گا، چاہے میرا سماج رہو، کسی اور کا سماج رہو، چاہے کوئی رہو، کہیں کا رہو، چاہے میرا آدمی، تیرا آدمی، اس کا آدمی، اس کا آدمی، اس سے مطلب نہیں ہے۔ آج 90% جو رشتے میں کھوٹ ہے، جو رشتے میں درار ہے، جو رشتے میں ناچاقیاں ہے، جو اتفاقیاں ہے، خودکشیاں ہے، سوسائڈ ہے، کیس ہے، مقدمات ہے، جہالت ہے، مارم ہے، توڑی ہے، پٹائی ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، اور دنیا بھر کے فتنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع دن سے، جس دن سے رشتہ لگتا ہے اس دن سے کسی کی نیت صحیح نہیں رہتی ہے، اسی دن سے گناہ کا ارتکاب کرتے رہتا ہے، اور گناہوں سے ہی اس کا آغاز کرتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر رشتوں میں فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا، طلاق، یہ وہ 12-17، گلا گھونٹ دینا، کاٹ دینا، زہر پی لینا، پلا دینا، مار دینا، مر جانا، یہ سب سلسلے اسی لیے چلتے ہیں کہ تمہاری بنیاد خراب تھی، اور بنیاد ہی میں تم نے پوائزن ڈال دیا تھا، شیطان کو شریک کر لیا تھا، اسی لیے تمہاری یہ درگت ہوئی۔ موت انسان کو شہوات سے روک دیتی ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات، تم اپنے گھر کو دیکھ دیکھ کر عجب میں مبتلا نہیں ہوگے، اپنے ڈریسز کو دیکھ دیکھ کر دوسروں کو کنکھیوں سے نہیں دیکھو گے کہ فلاں مجھے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، اپنے جو ہے 50,000 والا موبائل، آئی فون، دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا، کوئی سب کے سامنے نکال کے ٹھیک ٹاک کر رہا تاکہ دیکھے یہ آئی فون ہے۔ ہائے ہائے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج رات ہی آئی فون خریدا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کے نشے میں دھت ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو زنا میں محو ہوگا، مبتلا ہوگا، مگر رب تعالیٰ کا عذاب آیا، رب نے زلزلے بھیجا، زمین کو متحرک کیا، زمین کو جھٹکے دیا، اور 1 لخت ہی بلڈنگ گر کے مرا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنوں نے سوچا ہوگا صبح جب کریں گے تو عاشق اپنے معشوق کے ساتھ انجوائمنٹ کر رہے ہوں گے، شراب کے نشے سے جاگ جائیں گے، مزے لے رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، لیکن کسے پتا تھا کہ آج کی یہ رات میری آخری رات ہوگی، آج کی یہ لذت میری آخری لذت ہوگی، آج کا یہ بولنا میرا آخری بولنا ہوگا، آج کی یہ بات، یہ خوش گفتگو، یہ اچھی باتیں، یہ پیار محبت عشق معشوقی کی باتیں، یہ میری آخری بات ہے۔ کس نے سوچا ہوگا کہ اس محل تلے آج لاسٹ یہ آخری بار میں سو رہا ہوں، آج کے بعد میرے لیے قبر کی مٹی بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ میں نہیں سمجھتا۔ یہ کوئی جاننے والا نہ تھا، مگر یکایک ان بطش ربک لشدید ان ربک لبالمرصاد، رب گھاٹ میں تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، ظالموں نے ظلم کیا، لیکن اس کے ظلم کے پاداش میں دوسرے اچھے اور نیک لوگ بھی پیچھے گئے، دوسرے لوگ بھی مارے گئے۔ یہ الگ بات ہے، رب کی رحمتوں سے وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ الگ بات ہے کہ رب کے غضب کے شکار ہو کر کے بندے مجرم سجین اور جہنم میں جائیں گے۔ اللہ والو، شہوات پرست مت بنو، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ومل حیات الدنیا الا غرور، ہمیشہ ہم سنتے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ماں باپ سے، باپ بیٹے سے، ایک دوسرے سے۔ کیا ہے اس دنیا، کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار لو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، مجھے اور تجھے کیا چھوڑے۔ شاعر کہتے ہیں لو کان فی الدنیا بقاء، کیا کہتے ہیں؟ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بول دو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ اگر دنیا میں کوئی زندہ رہتا ہمیشہ ہمیش تو وہ سب سے بہتر نبیوں میں، انسانوں میں، مخلوقات میں جو سب سے بہتر تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زندہ رہتی تھی، مگر لما مات خیر المرسلین محمد، آپ کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ سیدہ کائنات بیان فرماتی ہے کہ موت کی سختی آپ پر طاری ہے، موت کا پنجہ آپ کو بھی اپنے شکنجے میں لے رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اے میرے حبیب آپ چاہیں تو یہ دنیا اور دنیا کا حسن و جمال لے لیں اور پھر آخر میں مجھ سے ملاقات کریں اور جنت لیں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ اے میرے حبیب آپ چاہیں تو ابھی مجھ سے ملاقات کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو مشن دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری کی تکمیل ہو چکی تھی، وہ مشن مکمل ہو چکا تھا، دعوت توحید لوگوں تک پہنچا دیا تھا اور مکمل دین لوگوں کو سمجھا دیا تھا۔ اب آپ کو دنیا میں رہنے کی مزید ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ نے کہا اے اللہ میں ابھی ملاقات چاہتا ہوں اور جنت کا طلبگار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، موت کی سختی ہے، موت کی سختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ اکرام علیہم الرضوان پریشانی اور غم کے عالم میں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی وزاقنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہوئی میری تھوڑی اور میرے گردن میرے سینے پہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ اللہ اکبر، موت کی سختی آپ پر طاری تھی۔ ام المؤمنین کہتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی موت سے پہلے لوگوں پر جب موت کی سختیاں طاری ہوتی تو میں اسے ناپسند کرتا، مگر فلا اکرہ شدت الموت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی موت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد میں کسی کی موت کی سختی پر کوئی اسے ناپسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سید المرسلین ہے، امام الاولین والآخرین ہے، امام المتقین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہوتی ہے، بخار ہے، اتنا بخار شدید ہے جتنا میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ اے لوگوں تم میں سے دو آدمی کے اوپر جس قدر بخار طاری ہوتا ہے ان میں سے مجھے اکیلا بخار اتنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بخار کی شدت سے، تپش سے آپ پریشان تھے، آپ پر سکرات موت طاری تھی۔ آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں کو دھیرے دھیرے پیالے کے اندر ڈالتے اور پھر ایک بار چادر اوڑھتے، پھر چادر کو ہٹاتے اپنے رخ مبارک سے اور ہاتھ میں پیالہ ڈالتے، دستے اتھر کو ڈالتے، بھیگے ہوئے ہاتھ کو، دستے کو، انگلیوں کو اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ یہی رویہ آپ کا ہوگا۔ آپ فرماتے جاتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ، عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ یہ کہتے جاتے، رخ انور سے چادر مبارک کو ہٹاتے جاتے، پیالے میں اپنے دستے اطہر کو ڈالتے، چہرے مبارک پر پھیرتے، پھر کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی اللہم بالرفیق الاعلی، آسمان کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف، دائیں اجل کی طرف اپنے دستے اطہر کو اٹھاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، نبی کائنات کی زوجہ مبارکہ مطہرہ صدیقہ کائنات نے دیکھا، آپ کا مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہیں اور زمین کی طرف لڑک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اس دائیں فانی سے نبی کائنات علیہ السلام رخصت فرما جاتے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين
والشهداء والصالحین۔ اے پروردگار عالم، قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جمع فرما۔ نبی کائنات علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لوگ کہتے ہیں نبی کی وفات نہیں ہے۔ مدینے کے گلیوں میں ماتم شروع ہو گیا، سناٹا طاری ہو گیا، غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیقہ کائنات نے آپ علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد میں کسی مرنے والوں کے اوپر جو سختی ہوتی ہے اس سختی کو میں ناپسند نہیں کرتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی موت جب اس طریقے سے، موت کی سختیاں آپ پر اتنی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ نے کہا وَأَكْرَمَ أَبَتَا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ ابا جان نے اس وقت کہا تھا کہ میری دختر، میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس قدر انسان نیک ہوتا ہے اسی طریقے سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جب نبی کائنات علیہ السلام کے اوپر اس قدر موت کی شدت ہے، موت کی سختی اس قدر ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کے بولے؟ ہر مرنے والا انسان اگر وہ نیک ہوتا ہے، آسمان سے خوشبودار، آسمان سے جنت سے خوشبودار کفن کا جوڑا لے کر کے فرشتے آتے ہیں۔ ملک الموت بڑے ہی خوبصورت چہرے مہرے کے ساتھ آتے ہیں۔ ملک الموت بڑے ہی خوبصورت چہرے مہرے کے ساتھ آتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آتی ہے۔ روایات میں ہے کہ فرشتے خوشخبری اور بشارت لے کر کے آتے ہیں، فرشتے خوشخبری اور بشارت لے کر کے آتے ہیں۔ مرنے سے پہلے انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے، سفید لباس میں ملبوس خوبصورت چہرے مہرے کے ساتھ فرشتے نظر آتے ہیں جو فضاؤں کو معطر کرتے رہتے ہیں۔ مرنے والے کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ خوشبودار کفن لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں اخرجی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ فرشتے کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، اب اس جسم سے آزاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم کس خام خیالی میں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آ سکتی؟ ہم جوان ہیں، ہمیں جوانی پر ناز ہے، ہمیں جوانی پر غرور ہے، ہم جوانی پر اتراتے ہیں، اپنی طاقت اور بلبوتے پر اتراتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی نہیں جانتا اسے کب مرنا ہے، مگر مرنا ضرور ہے اسے۔ کوئی نہیں جانتا اسے کب مرنا ہے، مگر مرنا ضرور ہے اسے۔ اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موت بڑھاپے پہ آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ بوڑھا ہو جانے کے بعد۔ کیا نام ہے بیٹا؟ یہاں ذرا بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، دین کا سچا سپاہی بنائے۔ یہاں سے دیکھو بیٹا کتنے بوڑھے ہیں یہاں پر؟ زیادہ نہیں ہے کیا؟ 4-5 ہیں، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہیں۔ بچے کتنے ہیں بیٹا؟ بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ کون ہے؟ جوان ہے۔ جزاک اللہ بات۔ تو ہر کوئی اپنے دائیں بائیں دیکھے، ہر کوئی اپنے خاندان میں جھانکے، اپنے خاندان کا سروے کرے انسان کہ اس کے خاندان میں کتنے بوڑھے لوگ ہیں۔ سب کا گمان یہی ہے کہ بوڑھا ہو کے انسان مرتا ہے، بوڑھا ہو کے مرتا ہے، اور ہمیں بھی وہی ناز ہے کہ ابھی ہماری جوانی ہے، ہمیں کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہی ناز ہے نا؟ غلط تو نہیں بول رہا؟ بولو اگر کوئی غلط بول رہا ہے۔ میری محفل میں کوئی بھی ٹوک سکتا ہے کہ مول صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، جا گستاخی بھی کر دو میں چھوڑ دوں گا، مگر بول دو غلط بول رہا۔ میں کہتا ہوں زیادہ تر اموات جوانوں کی ہوتی ہے،
بوڑھا ہونے سے پہلے انسان لڑک جاتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ دیکھ لو یہ 3 سالوں میں مرنے والے زیادہ کون تھے؟ ارے وہ لاشوں کے سمندر تم نے نہیں دیکھے؟ لاک ڈاؤن میں نہیں دیکھا؟ دیکھ لو ترکی میں، سیریا میں، وہ لاشیں تمہیں پیغام دیتی ہے، اے کریئر اور کرچھا جوان، تمہیں بھی قبر کی تنگ تاریک گہرائیوں میں اترنا ہے، تمہیں بھی موت آنی ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے کو فنا ہو جانے ہے، ہر شے ختم ہو جائے گی، پہاڑ پروت، دنیا، کوٹھی، بلڈنگ، کار، سب کے سب۔ ارے اسی شہر میں بہتے ہوئے کار تم نے نہیں دیکھے؟ ابھی چند ماہ قبل ہی اسی شہر میں بہتے ہوئے کار تم نے نہیں دیکھے؟ بہتی ہوئی گاڑیاں نہیں دیکھی؟ بہتی ہوئی تجوریاں نہیں دیکھی؟ دولت چلی گئی بھاڑ میں، پانی میں بہہ کے، گندے نالیوں میں سما گئی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ تمہاری موت کے آنے سے پہلے جو مال ہے صحیح جگہ پر اس کو خرچ کرو، اپنے اوپر جائز خرچ کرو، اپنی اولاد کے اوپر جائز خرچ کرو، دین کے معاملات میں خرچ کرو، فقراء مساکین اور غرباء کے اوپر خرچ کرو، مستحقین کے اوپر خرچ کرو، خرچ کرو۔ صرف اسے پوجو مت اسے، وہ تمہیں نہیں بچا سکتی۔ دولت کسی کو نہیں بچا سکتی، خدا کی قسم، دولت کسی کو نہیں۔ مرنے والوں میں کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی بھی تھے، اتنے مضبوط بلڈنگ نے اسے نہیں بچایا۔ بینک فل تھا، دوسرے ملکوں میں پیسے رکھے تھے، بچا لیا۔ کون کھایا پیسہ؟ کون کھایا بولو؟ بینک میں رکھا تھا، کون کھایا پیسہ؟ مر گیا پورے خاندان کے خاندان، بولو کس نے کھایا اس کا پیسہ؟ اس میں سے کسی نے امریکہ میں، کسی نے انگلینڈ میں، فلاں نے یہاں وہاں رکھا ہوگا نہیں رکھا ہوگا؟ کون کھایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ جب بلڈنگ گر رہی ہوگی، موت، ملک الموت ہیبتناک شکل و صورت کے ساتھ آیا ہوگا، تب کہہ رہا ہوگا فیقول ربی 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 لولا اخرتنی، اے میرے رب تھوڑا، میرے رب تھوڑا، ربی لولا اخرتنی، ربی لولا اخرتنی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی مہلت، بس مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ کائے کے لیے فَأَصْحَبْتَكَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ جو امریکہ کے بینک میں رکھا تھا، اے اللہ جو لندن کے بینک میں رکھا تھا، جو بڑے بڑے بینکوں میں رکھا تھا، اسے تیرے راستے میں لٹاؤ، پروردگار تیرے رضا کے خاطر میں خرچ کر۔ ربی لولا اخرتنی، اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اے لوگو جب وقت اجل، جب اجل متعین، وقت مقرر آ جاتا ہے، تم منت کرو، سماجت کرو، ہاتھ جوڑو، لٹاؤ، لوٹو، مارو، مرو، کوئی بھی ایک ساتھ بھی، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج ہم چلاتے رہتے ہیں مستحقین کو دو، مستحقین کو دو، مسجدوں کو آباد کرو، مدارس کو آباد کرو، علماء کو بچاؤ، علماء کی حفاظت کرو، طلباء طالبات کے اوپر خرچ کرو۔ کہاں ہے؟ دوسرا مزے مارے گا، خدا کی قسم۔ یہی وجہ ہے صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہتے رہتے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ ارے تو نے جو کھا لیا، اکلا، جو کھا لیا وہی تیرا مال ہے، جو پہن لیا وہی تیرا مال ہے، جو رب کے راستے میں لٹا لیا وہی تیرا مال ہے۔ چلاتے رہتے، میں تو کھل کے بولتا ہوں، میں تو چلاتے رہتا ہوں، ادارے کے لیے میں بھیک مانگتے رہتا ہوں،
میں یتیم بچوں کے لیے بھیک مانگتے رہتا ہوں. معلوم ہے بہت سارے بھائیوں کو یہاں معلوم ہے, مول صاحب کو معلوم ہے, یہ تو خیر ہمارا رخ نہیں ہے. بیوہ عورتوں کے لیے بھیک مانگتے رہتا ہوں. ارے ذرا تصور کرو, میں بھیک مانگ رہا ہوں, کس لیے مانگ رہا ہوں؟ کس لیے مانگ رہا تھا میں؟ تاکہ ذرا تصور کرو اگر تو مر گیا, تیری بیوی تنہا تنہا پڑ جائے. میری فہرست میں جتنے بیوہ عورتیں ہیں نا, الحمدللہ کئی بیوہ عورتیں میری فہرست میں, کئی یتیم بچے ہیں, ان میں سب کے سب ایسے ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں دیکھنے والا. کبھی کبھی بہت تڑپتا, روتا. ابھی 8 دن بھی نہیں ہوا, 4 دن پہلے ایک خاتون نے فون کیا, کمل صاحب بیمار ہیں, آپ جو دیے تھے وہ ختم ہو گئے. کچھ چیزیں نیکیاں کہنے کے نہیں ہیں, مگر اب لوگوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہنا ضروری ہوتا ہے. کوئی آگے پیچھے نہیں. اور صاحب دوائی, میں کہا ٹھیک ہے, ذرا 1-2 تاریخ تک انتظار کرو مہربانی کر کے, ڈاکٹر کو بولو کہ دے دیں گے. لیکن ڈاکٹر کہاں ماننے والا ہے نا؟ مانتا ہے ڈاکٹر؟ کبھی کسی کو مانا ہے؟ بہت کم لوگوں کو مانتا ہے. تڑپتا بھیک مانگتا لوگوں کو نہیں دیتا. اور کوئی مر گیا, امل صاحب جی ہاں بول, ذرا میرے ابا کے نام سے صدقہ کرنا تھا. ارے الو کا پٹھا کہیں کا, جب زندہ تھا تب تو نے ابا کو ابا ہی محسوس نہیں کیا. زندہ تھا خرچ کر, زندگی میں ابا کو خوش کر, ابا کی طرف سے صدقہ کر, ابا کو دے ہاتھ میں کہ ابو جان یہ لیجئے, جا کے مسجد میں دے دیجئے, مدرسے میں غربا کو, مساکین کو, فقراء کو, محتاج کو. نہیں صاحب, مر گئے, دیا کرنے آیا ہے, بڑی نیکیاں کرنے آیا ہے. ظالموں, زندہ ہو تب تک کرو, زندہ ہو تب تک کرو. مر جانے کے بعد بھی کرو گے تو ملے گا, مگر زیادہ تر ہم جو کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں طریقہ صحیح نہیں ہوتا. میں ہمیشہ جب تک بور نہیں ڈلا ہوا تھا ہمارے ادارے میں خوب چلایا, خیر الحمدللہ لوگوں نے کیا. اب انورٹر کی شدید ضرورت ہے, چلا رہا ہوں, ابھی تک تو کوئی سنا ہی نہیں. خیر اللہ کو جب منظور ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو اس جگہ پر خرچ کرو, ورنہ موت کا شدت کے ساتھ پنجہ آئے گا. کس طرح آئے گا, کس طرح آئے گا؟ رب تعالیٰ نے کہا والنازعات غرقا, والنازعات غرقا, والنازعات غرقا. غرق ہو کر انسان کے جسم کے اندر ڈوب کر کے روح کھینچنے والے فرشتے کی قسم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. والنازعات غرقا, انسانی جسم کے اندر, رگ رگ کے اندر ڈوب کر کھینچنے والے فرشتوں کی قسم. گنہگار انسان ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, فاسق, فاجر, کافر ہوتا ہے, ملک الموت اپنے خطرناک شکل و صورت کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ کہ موت سے پہلے وہ سب موت مرتا ہے. اس قدر ہیبتناک فرشتوں کی بڑی جماعت دور تک دکھتی ہے, جہاں تک نگاہ جائے فرشتے ہی فرشتے. ہیبتناک صورت ہے, جہنم کا ٹاٹ کا کفن لیے ہوئے, بدبودار متعفن کپڑا لیے ہوئے, اور کہتے یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث اور ناپاک روح, اس ناپاک جسم سے نکل جا. جب یہ حکم ملتا ہے روح جسم کے اندر دوڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب ملک الموت اپنے شدت والے پنجے کے ساتھ جب روح نکالتا ہے, روح جسم کے اندر بھاگتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اس جسم سے نہ نکلے, مگر والنازعات غرقا. صحیح رب نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر جب روح بھاگتی ہے اور رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت اس کے روح کے اس کے جسم کے اندر گھس کر پرخچے اڑا کر انگ انگ توڑ کر اس کے رگ رگ کو کاٹ کر اس کے اندر سے روح کو نکالتا ہے, اور اس بدبودار کفن میں, سڑاندار متعفن کفن میں اس
اس کفن میں اس روح کو لپیٹ لیتا ہے، اور جو جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے اس جماعت کو وہ روح اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں فرشتے، اس روح کے ساتھ پورے آسمان کی فضا اس انسان کی، اس ناپاک انسان کی ناپاک روح کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے، فضا بدبودار ہو جاتی ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کون ہے یہ بدبخت جس کی گند سے، جس کے گند سے، جس کی بدبو سے پورے جو ہے آسمان پوری فضا بدبودار ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا برا نام لیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر چلتے چلتے اسی طریقے سے اس آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں لے جاؤ اس بدبخت انسان کے لیے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اس بدبخت کے لیے اس وقت تک آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ گزر جائے۔ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک سوئی کے ناکے سے نہ اونٹ گزر سکتا ہے، نہ بدبختوں، فاجروں، فاسقوں، گنہگاروں اور کافروں کی روح کے لیے آسمان کھولے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، وہاں سے اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو فرمایا جاتا ہے اس کو سجین میں، تنگ تاریک زمین اور جگہ میں، قید خانے میں، اور زمین کے سب سے نچلے طبقے میں اس بدبخت کی روح کو قید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تاریکی ہے، اندھکار ہے، بدبو ہے، تعفن ہے، آہو بکا ہے، آوازیں ہیں، پکار ہے، ایسے بدبختوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، جسم کے اندر ڈوب ڈوب کر یوں سمجھ لو کہ کسی خاردار چیز سے، کسی خاردار چیز سے، کانٹے دار کسی چیز سے اگر ریشم کے کپڑے کو اس طریقے سے کیا جائے تو جس طریقے سے ریشم کے کپڑے سے ہر ایک مقامات سے دھاگے نکل آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بدکار ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو فاجر ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کے جسم سے اسی طریقے سے روح کو نکالی جاتی ہے۔ گویا کہ ایک زندہ انسان کی اگر کاٹ کر یہاں سے کھال کھینچی جائے تو اس انسان کو کتنا مزہ آئے گا، اسی طریقے سے ایک انسان کی شدت اور کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہماری موت، ایمان کی حالت میں ہماری موت، بدبختی اور شقاوت پر نہیں۔ نیک لوگ ہیں والناشطات نشطا۔ اللہ نے فرمایا اذان کتنے بجے؟ کہاں بھلوا دی ہے آپ؟ اب کتنے بجے دینا ہے؟ 8:15 بجے کریں گے۔ 8-10 میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 8:15 چلو کچھ دے دیں گے۔ تو آپ تمام حضرات یہ سن لیں کہ 8:15 پہ اذان ہوگی، اور 5-7 منٹ بعد، 5 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی۔ بہرحال سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے یار زندہ دلی کا ثبوت تو یہاں بھی تو سب زندہ ہی الحمدللہ۔ مزہ آ رہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر نہیں لگ رہا؟ لگ رہا ہے۔ ڈرو ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہم انسانوں سے، شیطانوں سے، جنوں سے، بھوتوں سے بہت ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، ہے نا؟ یہی ہماری کیفیت۔ بہرحال فرمایا والناشطات نشطا، آسانی کے ساتھ گرہ کو کھول دینے والے، یعنی مومن کے جسم سے آسانی کے ساتھ روح کو نکال لینے والے فرشتے کی قسم۔ ملک الموت جب انسان نیک ہوتا ہے بڑی خوبصورت چہرے کے ساتھ، اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مرتے وقت، کئی نیک لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے چہرے پر جو بشاشت ہوتی ہے، خدا کی قسم میں نے بڑا جو ہے اچھا اور انوکھا محسوس کیا ہے، اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اور ابھی کل ہی پرسوں ایک ویڈیو دیکھا جس میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ موت سے پہلے ملک الموت کو دیکھا، ایسی ہیبت ناک کیفیت ان کی تھی کہ اللہ اکبر، روح کانپ جاتی۔ میں نے شیئر بھی کیا فیس بک پر، میں نے شیئر بھی کیا، روح کو کپا دینے والا واقعہ، کس قدر انسان مار لیتا ہے چاروں طرف۔
मगर वही नेक इंसान, बहुतों को आप देखेंगे मुस्कुरा रहे हैं, बहुतों को देखेंगे मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मालूम है क्या, ये बशारत है। फरिश्ते आके बशारत देते हैं, ए पाकीज़ा रूह, ए पाकीज़ा नफ्स, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हाय हाय हाय, ए पाकीज़ा रूह, चलो निकलो, क्या इधर करोगे, आजा आजा। जन्नत से खुशबूदार कफन लपेट करके उसको इज्जत के साथ आसमान 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 की तरफ ले जाता। सब पूछते कौन है, बहरहाल यहां रुक। फरमाया कि जिधर वो देखता है और दूर दूर तक फरिश्तों की बड़ी जमात है, वो दूर दूर तक उसे मजा आता है। क्यों? अब तो उसे यकीन हो जाता है कि भाई मैं तो, मुझे लेने के लिए कितने प्रोटोकॉल के साथ आए हैं। किसी के घर जाओ और दरवाजे पर खड़ा कर रखे 20 मिनट, तो मजा आएगा? फोन करके आओ तब भी गुस्सा आएगा, है ना। वही प्रोटोकॉल के ज्यादा दरवाजे तक नहीं बल्कि वहां तक, स्टेशन तक आए, गली तक आए, रोड तक आए, तो कितनी खुशी होगी। वो वहां देखते हैं, बशारत सुनते कि ऐसे ऐसे आपके लिए, चलिए तो आते हैं उधर से। तो अब आइए धीरे धीरे निकल जाइए, उधर से लेके आते हैं। वो नाशितात नश्ता, आसानी के साथ, इसमें तो कतरा नहीं है। इस तरीके से, जिस तरीके से इसमें आखिरी कतरा रहे और यूं उड़ेल दें तो आखिरी कतरा झट से गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, आखिरी बूंद नहीं गिरेगी, नहीं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? अब घर जाके एक्सपेरिमेंट करना, देखना लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा। मालूम ये होता है कि नेक रहे तब भी उसे तकलीफ होगी रूह निकालते वक्त, मगर कम होगी, मगर कम होगी। आसानी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के ये फरिश्ते उसे निकाल लेते और पलक झपकते ही उसकी रूह उन लोगों के हवाले कर देते, आसमान की तरफ परवाज कर जाते। पूरी खुशबू से मुअत्तर फिजा, कहते आसमान वाले फरिश्ते कहते, अरे भाई ये कौन है, कौन है? कहते हैं जिसकी खुशबू से पूरी फिजा मुअत्तर हो रही। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम गुनहगारों को उन्हीं जमात में शामिल कर ले। बोल दो आमीन जोर से। ये कौन है? कहिए फला इब्ने फला है, हैं? बाप के नाम के साथ बोला जाएगा, बाप के नाम के साथ। बाज लोगों को बाप से, बाप बूढ़ा हो जाए तो उसके उनके साथ चलने में जरा शर्म महसूस होती है। ऐसा आदमी दुनिया का बदतरीन बदबख्त है, बदबख्त है, बदबख्त है ऐसा आदमी। बाप से मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो। तो बहरहाल कहते हैं फला इब्ने फला, कहते हैं मरहबा मरहबा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। यहाँ तक के आसमानी दुनिया पर दरवाजे, कौन है ये? इसी तरीके से तमाम आसमानों में के दरवाजे खोले जाते, अर्श इलाही के पास ले जाया जाता है, रब की रजा मिलती है। कहते हैं कि इसे इल्लीयीन में, बाला खाने में, जन्नत वाले पोर्शन में इसे रख दो। जाने लोगों की रूहें रखी हुई, अल्लाह अकबर, है इल्लीयीन में उसकी रूह को जमा करो। मगर बदबख्त बदखुमाश जो होता है, कब्र की गहराइयां और तन्हाइयां भी उसको आवाज देती है, मर गया इंसान। देखो ये 1 घंटे 1.5 घंटे या पौन घंटे की तकरीर में जो है, अगर तकरीर भी सुनना रहे तो पूरी बातें नहीं आएगी, इसलिए मैंने जो है छोड़ छाड़ के चारों तरफ से समझाने की कोशिश की कि बात समझ में आए। इंसान मर जाता है, मर जाता है, वावेला मच जाता है, चारों तरफ हंगामा होता है, बहन है, नोहा है, औरतें हैं, बेपर्दा होकर के सीना को भी करती है, मारती है, अपने आप को चिल्लाती है। ये सब के सब हराम काम है, पहले से सबको मालूम है, पहले से मालूम। उसके अलावा बहुत सारे रसूमात हैं जो करते रहते हैं। बाकायदा देखने की एक रस्म हमारे यहाँ है, मर्द रहे औरत रहे, हर कसो नाकस को रख दिया, लाइन लगा के चारों तरफ से देखते रहते, देखते रहते। भाई सही नहीं है, एक तो गैर महरीम औरत है, जो औरत जिंदगी भर तुमसे छुपती छुपाती रहे, मरने के बाद तुम उसको देख के क्या करोगे? जाओ अगर गैर महरीम को देखना, जिससे शादी करना उसे जिंदा को जाके देखो, शादी करो। मरने के बाद ये रस्म हमारी यहाँ बहुत बुरी है, नहीं करना चाहिए। उसको तकलीफ होगी भाई, नहीं होगी, तकलीफ होगी पूरी जिंदगी। अरे यहाँ तक के है कि अगर इंसान जो मर गया, अगर वो अपनी जिंदगी में
وہ پانی جس طریقے سے استعمال کرنا پسند کرتا تھا عام طور پر اسی طرح کا پانی نہلانے میں یوز کیا جائے. یہ بات معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم کر لو. ایک آدمی ہے گرم پانی استعمال کرتا ہے نہانا, ایک آدمی ہمیشہ ٹھنڈا ہی پانی نہ, وہ کہتا بھی کہ نہیں مجھے ٹھنڈا ہی چاہیے, تو اس کے لیے درست یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا پانی, مطلق طور پر تو گرم کنکرا پانی سے نہلانا چاہیے, مگر اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس کو اسی حساب سے پانی سے نہلانا چاہیے. جی تو جس نے اپنی پوری زندگی تم سے پردہ کیا, اب تم آیا کہ اس کو دیکھنے دکھانے کے لیے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ اسمبھ ہوتا. اس کے بعد دنیا بھر کے رسومات چالو ہوتے ہیں, دنیا بھر کے رسومات. انسان مر گیا, جس حد تک ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کچھ عیب ہے اس کو چھپا دیا جائے, جس حد تک ہو سکتا ہے, جتنا جلدی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو انسان مرے تو کیا کرے, آدمی اس کی آنکھیں دعا کے ساتھ جو ہے بند کر دے, دعا کے ساتھ بند کر دے. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد اس کو ڈھک دے چادر کے ساتھ. دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھ لے, جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو نہلا کر کے, دھلا کر کے, کفن دے کر کے, 3 کفن میں لپیٹ کر کے, وہ باقاعدہ طور پر جو ہے کبھی دکھایا جانا چاہے کہ کس طریقے سے ہم غسل دیتے ہیں, کس طریقے سے نہلاتے ہیں. ابھی اتنا محل نہیں رہ گیا ہے, یہ سیکھنا چاہیے. ہمارے زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے, بلکہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا کرائے پر لے کے آتے ہیں لوگ. صحیح تو یہی ہے کہ آدمی جس قدر قریب ترین رشتہ دار ہے, اپنے قریب ترین رشتہ دار ہی کو غسل دینا چاہیے. غسل دینے میں اجر ہے, ثواب ہے, عزت ہے, عافیت ہے, سب کچھ ہے, سب ہے. اس کے بعد بہرحال لے کے گئے, اب قبر کی تاریکیوں میں اسے اتار دیے, قبر کی تاریکیوں میں اسے اتار دیے. ٹائم ہو گیا, تاریکی میں اتار دیے. پھر کیا ہوگا, اب اتارنے کے بعد جب انسان وہاں سے چلا آئے گا تو فرشتے آئیں گے, سوال جواب ہوگا. سوال جواب ہوگا. اگر نیک انسان ہے, نیک انسان ہے تو پھر تو سوال جواب میں پاس ہوگا. اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں, جنت کے بچھونے کا انتظام ہوگا. اور اگر برا ہوگا تو عذاب کا فرشتہ تو مسلط ہوگا اور خبر بھی اس کو بھیجے گی. نیک انسان کو بھی خبر بھیجتی ہے, مگر مفسرین بیان فرماتے ہیں شارحین حدیث کہ اس کو عزت اور آسانی کے ساتھ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے اسی طریقے سے قبر بھی دباتی ہے. مگر بدکار ہوتا ہے تو اس قدر بھیجتی ہے کہ اسے مسل کر رکھ دیتی ہے. تصور کرو اس قبر کی تنہائی, یا سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے, ساری چیز کا انتظام ہوگا. نیک ہو تو جنت کے بچھونے, جنت کی کھڑکیاں. بہرحال خلاصہ کلام, موت کی شدت نے نبیوں کو نہیں چھوڑا. ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں. بدکار ہے تو آپ نے دیکھ لیا موت کا فرشتہ کیسے کرتا ہے. ابھی بہت ساری آیتیں بیان کرنی تھی, جذبے میں سب نکل گئی. موت کا فرشتہ مارتا بھی ہے بدکاروں کو. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, پیچھے سورین پر اس کو چوتڑ پہ مارتے ہیں, چہرے پہ مارتے ہیں, مگر تم دیکھ نہیں سکتے. اسی لیے توبہ کرو, گناہوں سے اپنے آپ کو بدلو, گناہوں سے توبہ کرو, اپنے آپ کو بدلو. خدا کی قسم, اس دنیا میں جس کے پیچھے ہم مگن ہیں, ایسے بھی دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم سب کچھ اپنے سامنے دیکھتے ہیں, مگر تقریر کے بعد نکلتے ہیں پھر وہی منگرو, وہی بدھنو, وہی ظالم, وہی جابر, وہی سب کچھ رہتے ہیں. بدلنے کی کوشش کرو, نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بدلے گا کہ اس کے بعد خود کو بدلنے کی طاقت و سقت نہیں ہوگی. اللہ جل وعلا شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے در کے بڑے گنہگار ہیں پروردگار. اے اللہ ہم مجرم ہیں میرے مولا, اے اللہ ہم تمام مجرموں کو تو اپنے خاص رحمت سے معاف فرما دے. اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے, ہماری عزت و عصمت کی, قوم کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما. اسلام کو سربلندی, عزت اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو تو پاش پاش کر دے. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ, تیری رضا کے ساتھ جینے والا بنا. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ جب موت ہو تو پروردگار عزت, شرافت اور شہادت کی موت ہو. اے اللہ ذلت کی موت سے محفوظ فرما. دنیا میں امن و عافیت عطا فرما. پروردگار عالم مرنے کے بعد بھرپور پروٹوکول کے ساتھ تو ہمیں اپنی جنت میں داخلہ فرما دے. اللہم انا نسألک الجنت من فضلک العظیم
اللهم إنا نسألك الجنة من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك الجنة من فضلك العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ مولا کریم جو بھی مومن جا چکے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، بخشی لغزشوں کو معاف فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو دنیا میں زندہ ہے اپنے دین پر قائم دائم رکھ، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔